تو جس اللہ نے پہلے دفعہ محمد کو و تعالی چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر سکتا ہے۔ معزز سامعین، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو عام سننے میں صرف اللہ کی قدرت کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی سوچ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور نبی بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ کی ذات کو منفرد، بے مثل اور یکتا نہیں سمجھا جا رہا۔ معزز سامعین، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے دیوبندی مذہب کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوتا ہے کہ آج بھی ان کے علماء اسی عبارت کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں گستاخی کہاں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں، امام الانبیاء ہوں، ان کی ذات مقدسہ پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہو اور ان جیسا کوئی ہو نہ اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہو، ان کے حوالے سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ کی قدرت کا ذکر نہیں بلکہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اللہ کی قدرت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم محال عقلی چیزوں کو بھی ممکن کہنا شروع کر دیں۔ آئیے اس پر ہم دلائل کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو ساجد خان دیوبندی نے اسماعیل دہلوی کو بچانے کی ناکام کوشش کی ہے اسے بھی ہم بے نقاب کرتے ہیں۔ معزز سامعین، سب سے پہلا پوائنٹ کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دیوبندی عقیدے کے بالکل برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا ایمان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل و نظیر بنانا محال ہے، نہ کوئی پہلے آپ جیسا تھا، نہ اب ہو سکتا ہے اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بنانا ممتنع ذاتی ہے اور محال عقلی ہے، تو پھر جو چیزیں محال عقلی ہوں، ممتنع ذاتی ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں شامل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کرنے کے لیے کوئی کہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جھوٹ بھی شامل ہے، اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو ہم کہیں گے آپ اللہ کی قدرت بیان نہیں کر رہے بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقیص کر رہے ہیں۔ جھوٹ محال عقلی ہے، لہذا یہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذموم افعال ہیں، اگر انہیں کوئی اللہ کی قدرت میں شامل کرے اور کہے میں اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں، تو ہم کہیں گے یہ آپ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان نہیں بیان کر رہے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کی تنقیص کر رہے ہیں، اس لیے کہ مذموم افعال ہوں یا جھوٹ ہو وہ
محال ہیں، اور محال اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہوتی، ممکنات اللہ کی قدرت میں داخل ہوتی ہیں۔ معزز سامعین، ٹھیک اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات جیسا بنانا، آپ کی مثل بنانا، یہ محال ہے۔ جب یہ محال ہے تو یہ اللہ کی قدرت میں شامل نہیں ہوگا۔ اب کوئی اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہے میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اور وہ معاذ اللہ اسماعیل دہلوی کی طرح کہے کہ نبی پاک کے جیسے کروڑوں اللہ بنا سکتا ہے، تو وہ اللہ کی قدرت بیان نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تنقیص بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مثل و مثال بنایا ہے۔ آپ کی ذات میں جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائے ہیں وہ کسی عام بشر کی طاقت میں نہیں ہیں، اس تک کسی بشر کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ آپ کے جتنے بھی اوصاف ہیں وہ کسی بشر کی طاقت میں نہیں ہیں، کہ وہ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب اس حقیقت کو ہم سمجھ جائیں گے تو یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ جب نبی پاک کی ذات میں وہ اوصاف ہیں جن تک کسی بشر کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، اور پھر بالخصوص نبی پاک کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا تاج عطا فرمایا ہے۔ جب خاتم النبیین کا تاج عطا فرمایا ہے تو اب نبی پاک کی مثل کا دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک آن میں کروڑوں محمد بنا سکتا ہے، یہ کھلم کھلا نبی پاک کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اس لیے کہ یہ محال ہے، اور محال اللہ کی قدرت میں شامل نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، آئیے اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے فضل اللہ شہاب الدین ابو عبداللہ بن حسن طور پشتی کی کتاب سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں کہ جس میں انہوں نے اس بات کو دو ٹوک لکھا۔ صفحہ نمبر 107 پر انہوں نے لکھا وَآن کس کے گوید بعد ازیں نبی دیگر بود یا ہست یا خواہد بود، وآن کس کے گوید کے امکان دارد کے باشد کافر است۔ فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی تھا یا ہے یا ہوگا، اور کہا کہ اگر یہ کہے وہاں کس کے گوید امکان دارت کے باشد، اور جو بندہ یہ کہے کہ ممکن ہے نبی پاک کے بعد کوئی نبی ہو، تو کہا کافر است، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور فرمایا ای است شرط درستی ایمان بخاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ و ذریاتی ہی، فرمایا ایمان کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، اور آپ کے بعد کسی نبی کا تصور بھی نہ کیا جائے۔ معزز سامعین، اس کے بعد میں آپ کے سامنے المعتقد المنتقد سے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں جو علامہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کا ہے۔ آپ کی سن وفات 1279 ہجری ہے۔ آپ نے اپنی کتاب المعتقد میں صفحہ نمبر 231 پر اسی بحث کو چھیڑا اور اس میں واضح طور پر اپنا موقف لکھا۔ آپ فرماتے ہیں فَكَوْنُ النَّبِيِّ بَعْدَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُمْتَنِعًا ذَاتِيًّا وَمُحَالًا عَقْلِيًّا ظَاهِرٌ، فرماتے ہیں نبی پاک کے آخری نبی ہونے کے بعد نبی کا ہونا ذاتی طور پر ممتنع اور عقلی طور پر محال ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِمْكَانُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمْكَانُ النَّبِيِّ مُطْلَقًا لَا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِ النَّبِيِّ بَعْدَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُمْتَنِعًا ذَاتِيًّا وَمُحَالًا عَقْلِيًّا، فرماتے ہیں اور خاتم النبیین کا ممکن ہونا اور نبی کا مطلق طور پر ممکن ہونا اس امر سے مانع نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی کا ہونا ذاتی طور پر ممتنع اور عقلاً محال ہو۔ تو معزز سامعین، اب دیکھیے اس عبارت میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی پاک جیسا ماننا تو دور کی بات، کسی کو صرف نبی ماننا ہی
محال ہے، ممتنع ذاتی ہے، محال عقلی ہے، اور فرمایا کہ یہ ممتنع ذاتی اور محال عقلی ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی آ جائے یا کسی نبی کا امکان مانا جائے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا امکان ماننا محال ہے اور ممتنع ذاتی ہے، تو پھر نبی پاک جیسا ماننا اور پھر اپنی ہٹ درمی اور بدعقیدگی
کی کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو ساجد دیوبندی نے کہا دیکھو 20 لوگوں کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو کیا آپ بذات خود تشریف لاتے ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں، بلکہ آپ کی تمثیل پیش کی جاتی ہے۔ تو اگر خواب میں نبی پاک کی مثل بن سکتی ہے تو اللہ تعالی حقیقی طور پر آپ کی مثل کیوں نہیں بنا سکتا؟ نہ کون سی مشکل بات، قدرت کی حد تک۔ تو ساجد دیوبندی یہ بات حدیث کی غلط تعویل پر مبنی ہے۔ تو نے اپنے کفر کو بچانے کے لیے اور اپنے اسماعیل دہلوی کے کفر کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل خواب میں دکھائی جاتی ہے، حالانکہ نبی پاک کی حدیث بغور پڑھی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی حدیث خود بتا رہی ہے کہ خواب میں نبی پاک کی تمثیل نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صورت دکھاتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ہرگز یہ بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور تمثیل، کوئی اور مثل نبی پاک کی بنا کر وہ خواب میں جو ہے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ خواب ایک روحانی معاملہ ہے، نہ کہ نئی شخصیت یا نئی پیدائش کا معاملہ۔ اسے دلیل بنا کر نبوت جدیدہ کا دروازہ کھولنا کھلی گمراہی اور کھلی بدعقیدگی ہے۔ معزز سامعین، ساجد خان دیوبندی نے یہ 3 تعویلات کی جس کے ذریعے اس نے اصل گستاخی کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ممکن نہیں، یہ عقلاً محال ہے، شرعاً حرام ہے، اور اسے ممکن ماننا کفر ہے۔ تو اسماعیل دہلوی نے کروڑوں محمد بنا سکتا ہے یہ عبارت کہہ کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی توہین کی، اور دیوبندی مکتبہ فکر نہ صرف اس کا دفاع کرتے ہیں بلکہ آج کے دور میں بھی ساجد خان دیوبندی جیسے افراد اسے منطقی لبادہ پہنانے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ جو فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کے جیسے اور بنا سکتا ہے، یہ صرف ایک عقلی مغالطہ نہیں بلکہ عقیدے کا زہر ہے۔ ایسے باطل نظریات سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات نے ہماری یہ ویڈیو مکمل سماعت فرما لی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔